آپ نوٹ کیجئے 7ویں مہینے سے آپ نے اقدام شروع کر دیا، ایکٹیو ریزسٹنس۔ وہ اقدام کیا تھا؟ آپ نے پے بپے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے۔ وہ جو کیروان روٹس تھے، تجارتی قافلوں کے راستے، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قریش کی خوشحالی کا اصل سبب کیا تھا؟ یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے درمیان لنک بن گئے تھے۔ ان کے قافلے شمال میں جاتے تھے گرمی کے زمانے میں، اور سردی کے زمانے میں جنوب کی طرف جاتے تھے، اور ان کے یہ ہے کہ سارا یمن اور شام کے ساحل کے درمیان جو ہے، ان بندرگاہوں کے درمیان سارا جو ہے مرچنڈائز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری گویا کہ ایک طرح کے انہیں منوپولی حاصل ہو گئی تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے اندر۔ اور وہ اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی ان کے قافلے کو لوٹے گا تو ان کا بت جو کعبے میں رکھا ہوا ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیں گے یا اسے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے، اور ان کے گاڈز جو تھے، ان کے جو معبود تھے، وہ گویا کہ ان کے پاس ہاسٹیجز کی حیثیت سے تھے، لہذا انہیں وہ تحفظ حاصل تھا۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بہرحال اس کے خلاف حضور نے اقدام کیا۔ آپ نے اکثر جو مہمیں بھیجی وہ تو تھی شمالی جو راستہ تھا، کاروان روٹ جو شام کی طرف جاتا تھا، تو وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ بدر کی وادی جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شام کی طرف ہے، ایک سرا جو ہے وہ مکے کی طرف ہے، ایک جو داہنا ہے مشرقی، اس کا دروازہ کھلتا ہے مدینے کی طرف۔ گویا کہ یہ 3 راستے آ کر اس وادی میں، وادی بدر میں، کہ جو ہر چہار طرف تو باقی پہاڑوں سے ہے، یہ 3 راستے اس میں نکلتے ہیں۔ تو یہاں سے ہو کر قافلے گزرتے تھے، اور وہ مدینے سے تو صرف 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکے سے وہ 200 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو یہاں سے حضور نے دستے بھیجنے شروع کیے، اپنی پریزنس ثابت کر دی، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، اور تھریٹن کیا ان کی لائف لائن کو۔ لائف لائن یہ جو انسان کی زندگی کی شہرک ہوتی ہے، تو ان کی زندگی، ان کی جو معاشی زندگی تھی، اس کی شہرت تھی یہی تجارت۔ اس تجارتی شاہراہ کو حضور نے گویا کہ تھریٹن کیا۔ اگر نوٹ کیجئے 1 سال میں 8 مہمیں ہیں۔ ربیع الاول سن 1 میں آپ تشریف آور ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اب گنتی کر لیجئے، ربیع الاول سے ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینے سے آپ نے شروع کر دیا۔ رمضان سن 1 ہجری میں سریہ سیف البحر، شوال سن 1 میں سریہ رابغ، ذی قعدہ سن 1 میں سریہ خرار، سفر سن 2 ہجری میں غزوہ ابوا یا ودان۔ اب یہ غزوہ اور سریہ کا فرق سمجھ لیجئے، یہاں تو حضور صرف کوئی چھاپا مار دستہ بھیجتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، وہ سریہ کہلاتا ہے، جس کی جمع سرایا ہے، اور جب حضور خود بھی شریک ہوتے تو وہ غزوہ کہلاتا ہے، جس کی جمع غزوات ہے۔ تو پہلے جو میں نے 3 گنوائے وہ سرایا ہے، سریہ سیف البحر، سریہ رابغ، سریہ خرار۔ لیکن پھر سفر 2 میں غزوہ ابوا یا ودان، پر ربیع الاول سن 2 میں غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہی کے اندر غزوہ صفوان، جمادی الاول اور جمادی الاخری سن 2 میں غزوہ ذی العشیرہ، یہ، اور پھر سب سے آخری سریہ نخلہ، یہ رجب سن 2 میں۔ 1 سال کے اندر، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی سن 2 کے رمضان میں غزوہ بدر ہو گیا، سن 1 کے رمضان سے آپ نے پہلا سریہ بھیجا۔ ان سرایا کا مقصد تھا ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا۔ اب اس کو آپ کہیں گے، 2 اصطلاحات اب جدید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس لیے کہ اگر یہ تجارتی شاہراہ مخدوش ہو گئی تو گویا کہ معاشی اعتبار سے گھیراؤ ہو گیا مکے کا، اکنامک بلاکیڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 67 کی جو 6 روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین، وہ اس پر ہوئی تھی کہ عقبہ کی جو بندرگاہ ہے اسے صدر ناصر نے، جو اس وقت مصر کے حکمران تھے، بلاک کر دیا تھا، بلاکیڈ آف عقبہ، جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے بھرپور حملہ کیا پوری قوت کے ساتھ،
اور ادھر جو ہے شام سے گولان ہائٹس لے لیے، مصر سے پورا سرائے سینا لے لیا، سرائے پیننسولا، اور اردن سے یہ پورا ویسٹ بینک وغیرہ سارا کا سارا لے لیا، چھین لیا. تو یہ بلاکیڈ جو ہوتا ہے یہ بلاکیڈ ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں. غزوہ ذی العشیرہ جو ہے یہ تو در حقیقت وہ غزوہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا تھا کہ جتنے مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے ان کا اساس البیت سارا ضبط کیا گیا، اور اس سے پھر ایک فنڈ کریٹ کیا گیا، کیپٹل بنایا گیا. اس سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قافلہ تیار کیا گیا. وہ اصل میں فنڈ ریز کر رہے تھے تاکہ یہ جو بھی اب اگلے مراحل آنے ہیں محمد کے ساتھ ٹکراؤ کے اگر آنے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی پوری جو معاشی حیثیت مستحکم کر لیں. حضور نے اس کا تعاقب کیا جب وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا شام کی طرف، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، حضور اس کو کیچ نہیں کر سکے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے. لیکن جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا ہے. یہ رمضان سن 2 کا واقعہ ہے. چنانچہ مدینے سے آپ نکلے ہیں، اور مدینے سے آپ نکلے کسی جنگ کا کوئی ابھی احتمال تھا ہی نہیں، نہ یہ معلوم تھا کہ مکے کی طرف سے کوئی فوج جو ہے وہ تیار ہو کر نکل رہی ہے. وہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم نے پہلے قافلوں کے راستے روکے تھے اس کا راستہ روکنا. اسی لیے وہاں سے لوگ جو ہے بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آ گئے. اس سے پہلے تمام سرایا میں اور جو بھی حضور نے بھی جو غزوات میں حصہ لیا تو صرف یہ ایک بالکل ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا، اس میں کوئی انصاری شریک نہیں ہوا تھا. باقی سب مہاجرین تھے. یہ پورے کے پورے جو بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں 8 کے 8 جو مہمیں ہیں، جن میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں. لیکن اس موقع پر کچھ مدینے کے جو انصار ہیں وہ بھی ساتھ شریک ہو گئے کہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت لدا پھندا ہے، بہت مال اس کے اندر مال تجارت ہے. ظاہر بات ہے قافلے کے ساتھ محافظ کتنے ہوتے ہیں، 30 40 50. تو ہم آسانی سے اوور پاور کر کے تو اور بہت بڑی جو ہے ہمیں غنیمت حاصل ہو جائے گی. تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے. اس وقت تک جنگ کی کوئی پوزیشن سامنے تھی ہی نہیں. یہ میں پھر اس کے بعد بیان کروں گا. جب آرم کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو یہ در حقیقت غزوہ بدر ہوا کیسے ہے. اس میں بھی مولانا شبلی نے بھی اور اس طرح کے دوسرے لوگوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے. بہرحال ایک طرف تو یہ شکل بن گئی، دوسری طرف غزوہ آپ نے ایک سریہ بھیجا نخلا. حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف تعداد آتی ہے، 8 یا 10 11 12 افراد کو دے کر. اور یہ ہے بہت مشکل مہم، کیونکہ باقی سارے یہ سرایا اور جتنے بھی غزوات تھے یہ تھے مدینے سے قریب تر، یعنی وہ راستہ کہ جو شام کی طرف جا رہا تھا جو بدر سے گزر کر. لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں بھیجا جا رہا ہے نخلا، اور نخلا ہے در حقیقت ایک شہر کے جو مکے کے بھی جنوب مشرق میں ہے، مکے اور طائف کے درمیان نخلا. ان سے کہا یہ گیا، اور ذرا نوٹ کیجئے، سیکریسی ایک خط لکھ کر دے دیا گیا سیل کر کے. عبداللہ ابن جحش سے کہا گیا کہ تم ایک دن یا جتنے وقت کی مسافت پر جب یہاں سے مدینے سے باہر چلے جاؤ مکے کی طرف، پھر کھولنا اس خط کو اور دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے، اس پر عمل کرنا. جب انہوں نے جا کر جو بھی وقت طے ہوا تھا اس پر وہ کھولا تو لکھا تھا کہ تم جاؤ نخلا میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں باخبر رکھو. اب خط جب انہوں نے پڑھا تو ان کے ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یعنی مدینے سے تو ہم ہو جائیں گے کوئی 300 میل سے بھی زائد دور. مدینے سے کسی کمک کے آنے کا سوال نہیں، واپس بھاگ کر مدینے پہنچنے کا آسانی سے جو ہے امکان نہیں. اور مکے کے ہم قریب ہوں گے، مکے سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے، اور ہماری نفری بہت چھوٹی سی ہے، یہ 10 12 یا 8 10 آدمی کیا کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بہرحال میں تو اس کا جو بھی حکم ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے جانا ہے، آپ میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے. سب نے کہا نہیں، ہم ساتھ رہیں گے، جو حکم ہے حضور کا اس پر عمل کریں گے. یہ نخلا میں جا کے مقیم ہو گئے. وہاں سے ایک قافلہ گزرا، وہ مختصر سا قافلہ، اس میں مال تجارت بھی تھا،
چند لوگ ساتھ تھے. اب کیا شکل ہوئی ہے, کیسے مٹ بھیڑ ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا. ایک جو مشرک مکے کا تھا ان کے ہاتھوں مارا گیا, اور غالباً ایک یا دو کو یہ قیدی بنا کر ساتھ لے آئے, اور قافلے کا جو مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لے آئے. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, میں نے تو کہا تھا کہ صرف وہاں پر مقیم رہو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو. یہ تم نے خود آگے بڑھ کر کام کیا, آپ نے وہ مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا, لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو گئی, اچانک ہو گیا, اور چونکہ واضح طور پر روکا بھی نہیں گیا تھا کہ جنگ ہرگز نہیں کرنی, کسی صورت میں نہیں کرنی, لہذا ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی معصیت ہو گئی ہو, کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, سزا بھی نہیں. لیکن اب اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ جو باقی لوگ بھاگے گئے وہاں پر مکے کے اندر, انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا, ہمارا قافلہ لوٹ لیا. اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ہاکس کی جو ہے ان کو تقویت حاصل ہو گئی اور ڈوز کی بات کمزور پڑ گئی. اب تو اقدام محمد نے کر دیا, بھائی ہمارا آدمی مار دیا, پہلے ہم نے تو کوئی اقدام کیا نہیں, ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں مارا, ہم نے کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے اقدام کیا. اور اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ رجب کا معاملہ تھا, اور یہ کہ ابھی وہ اشہر حرم جو ہے وہ باقی تھے, اسی میں یہ واقعہ ہو گیا. تو گویا کہ حضور کے آدمیوں نے اشہر حرم کی بھی بے حرمتی کر دی. یک میں شد دو شد, دو کام ہو گئے. ایک تو ہمارا آدمی مار دیا اور ہمارا قافلہ لوٹ لیا, اور ایک یہ کہ اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے, اس میں لڑائی کی ہے. یہ چیز بہت کافی تھی مکے میں وار کرائی کے لیے, کہ ایک جنگ کے لیے جو ہے ندا اور صدا اور غلغلہ بلند ہو جائے. اسی موقع پر ایک اور معاملہ ہو گیا. ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے, اور ان کے علم میں تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے, میں نکل آیا ہوں, لیکن یقیناً جب میں واپس جاؤں گا تو دوبارہ یہی صورتحال پیش آ سکتی ہے. لہذا انہوں نے ایک تو ایس او ایس کال بھیج دی مکے, ایک آدمی کو دوڑایا, بھاگو جاؤ اور جا کر مکے میں چیخ و پکار بلند کرو کہ دوڑو دوڑو, اپنے قافلے کی حفاظت کرو, محمد اور اس کے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ قافلے پر حملہ کرنے والے. اس سے وہ وار کرائی جو ہے, اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ نزاکت والا ہو گیا. اگرچہ ابو سفیان نے ایک اور حکمت عملی یہ برتی کہ ادھر تو یہ ایس او ایس کال بھیج دی, ادھر یہ کہ راستہ بدل دیا. وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوئے, بلکہ وہ پہاڑ کے دوسری طرف جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے, یہ حجاز جو ہے, حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ, پہاڑی دیوار حائل ہے گویا کہ شمالاً جنوباً یہ حجاز چلتا ہے. لیکن اس پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک, بحیرہ قلزم کا جو ساحل ہے ریڈ سی کا, اسے تہامہ کہتے ہیں, یہ میدانی علاقہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس راستہ لیتے, لمبا تو ہو گیا, لیکن یہ کہ وہ ساحلی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے بھی لے گئے. لیکن وہاں جو وار کرائی پہنچ چکی تھی, اس کے نتیجے میں پھر 1000 کا لشکر وہاں تیار ہوا ہے. یہ گویا کہ ریٹیلیشن ہے, یہ جو بھی حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے. اور اقدام کے لیے ایک لفظ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ, دوسری اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور جب غزوات میں گئے, جہاں گئے اس علاقے کے قبیلے سے آپ نے صلح کی, کو معاہدہ کیا. یہ سارے کے سارے پہلے جو ہے قریش کے تابع تھے, قریش کے حلیف تھے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگرچہ کوئی فارمل حکومت جزیرہ نماء عرب میں نہیں تھی, لیکن یہ کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ قریشیوں کو حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے. لہذا سارے کے سارے قبائل گویا کہ قریش کے تابع تھے. لیکن حضور نے کسی سے مصالحت کر لی, صلح کر لی, تو اب گویا کہ
قریش کے مقابلے میں حضور کا زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا، قریش کا گھٹ گیا. پہلے وہ حلیف تھے قریش کے، اب حلیف ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. یا بعض نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو نیوٹرل رہیں گے، ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف. ٹھیک ہے، اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ زون آف انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ڈیمنشڈ. اب وہ جو ہے نیوٹرل ہو گئے، اب ان کے ساتھی نہ رہے، حلیف نہ رہے. تو یہ ہے اصل میں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا جو 1 سال ہے حضور کا. یعنی یوں سمجھیے کہ رمضان سن 1 سے شروع ہو کر اور رمضان سن 2 ہجری کے درمیان کا جو 1 سال ہے، جس میں یہ 8 مہمیں ہیں، 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں. یہ در حقیقت ایکٹیو ریزسٹنس، جو میں نے کہا تھا کہ نظام کو چھیڑے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. جیسے کہ گاندھی نے نمک بناؤ تحریک شروع کی، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے، ہم تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، ہم نے برطانیہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، کچھ نہیں کیا. لیکن اس کے معنی کیا تھے؟ ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر، تو گویا کہ آپ نے ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا اسے چیلنج کر دیا. تو نظام جو ہوتا ہے پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، وہ تو ایک آرگینک ہول ہوتا ہے. جیسے انسانی جسم ہے، کوئی اگر یہاں پر زخم لگے گا تو درد آپ کو محسوس ہوگا. جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو، وہ پورا کا پورا جسم جو ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہے، یہ پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور جاگ کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ نظام جو ہے، چاہے آپ نے صرف ادھر چٹکی بھری ہے یا ادھر کوئی اس کو جو ہے چھیڑا ہے، لیکن جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ. اور اس کا مظہر ہے کہ 1000 کی فوج تیار ہوئی. اصل میں ہمارے نزدیک تو آج کل یہ 1000 کوئی خاص بڑی تعداد ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس عرب کے خاص پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فوج تھی اور کیل کانٹے سے لیس پوری تیاریاں اس کے لیے کی گئی تھی. وہ قافلہ جو ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بعد میں پہنچا ہے، یہ نکل کے آ چکا تھا. یہ 1000 کا جو ہے 1000 اونٹ لے کر چلے تھے، اس لیے کہ روزانہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ ذبح ہوتا تھا ان کی وہ راشننگ کے لیے. پھر یہ کہ 100 گھوڑوں کا ایک جو ہے رسالہ بھی ساتھ تھا، بڑی تیاری کے ساتھ، دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور تقریباً شور، بالکل یقین کہ اب ہم ختم کر کے آئیں گے. اب تو یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، محمد کی کیا مجال اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، وہ کہاں کھڑے رہ سکتے ہیں اس طاقت کے مقابلے میں. لہذا ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، اس میں طے ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. دیکھیے نوٹ کیجئے اس کو، اللہ کو وہ مانتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے وہ منکر تو نہیں تھے، اللہ کے ساتھ کچھ چھوٹے معبود مانتے تھے، لیکن بڑا معبود تو اللہ ہی تھا ان کے نزدیک بھی. تو اس حوالے سے اس نے کہا یہ معلوم ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے، محمد یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم کچل کر آئیں گے اب محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو 5واں مرحلہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس، اس کی تفصیل بیان کی. 6 مہینے آپ نے مدینے میں جا کر صرف انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مکہ، 3 کام: بلڈنگ آف دی ماسک، مواخات برادرہڈ بٹوین مہاجرز اینڈ انصارز، اینڈ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ with the Jewish tribes. 6 مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ تفاصیل اب جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں الحمدللہ بہت نمایاں ہو کر یہ بات آ رہی ہے. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کو غالب کرنا تو آپ کا مقصد بعثت تھا. آپ کو جو ہے جس کو کہ یہ ہمارے مغربی مورخین لکھتے ہیں ہجرت کو فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ ہوتا ہے فرار، جان بچا کر بھاگنا. اٹ واز ناٹ اے فلائٹ، یہ تو اصل میں ایک آلٹرنیٹ بیس کی طرف. اگر یہاں پر ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس عطا کر دے تاکہ ہم وہاں سے اپنے آفینسو کو لانچ کر سکیں. لبریٹ کرنا اس خانہ کعبہ کو، اس کے اوپر مشرکین کا تسلط. یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج یہ شرک کا اڈا بن گیا ہے. اس کی لبریشن، اللہ کے دین کا غلبہ بھیجا ہی اس لیے ہے
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو حضور جو مدینے گئے تھے وہ وہاں کے نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. آپ نے آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ طائف، لیکن طائف بدقسمت ثابت ہوا. طائف کے تینوں بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، بلکہ بہت ہی آپ کی توہین کی، استہزاء کیا، تمسخر کیا. اللہ نے یہ جو خوش قسمتی تھی، یہ سعادت تھی، یہ یثرب کے لیے لکھی ہوئی تھی، تو یثرب کے حصے میں وہ سعادت آ گئی کہ وہاں سے اسی سال میں عام الحزن میں 6 افراد خزرجی ایمان لے آئے. اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 75 ہو گئے، اور وہ بیعت عقبہ ہو گئی جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. ان کا کہ اب آپ آئیے مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہاں جا کر آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں اپنی کنسالیڈیشن میں، اور اس کے بعد اقدام شروع کر دیا ہے. یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس 1 ایئر. اور یہ جو کتاب ایک تازہ لکھی گئی ہے سیرت پر، صفی الرحمان مبارک پوری کی، جس پر کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، الرحیق المختوم، وہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں ان 8 یہ جو مہمات ہیں، سرایا اور غزوات قبل بدر، ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. بہرحال اس کا نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ 6th and final stage that is armed conflict شروع ہو گیا. یہ رمضان سن 2 ہجری سے غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.